اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ضرور معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ کر پھر اپنی کہی بات کا تدارک یا تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اللہ کی حدیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، جیسے اس سے پہلے کی قوم ذلیل اور رسوا کر دیے گئے۔ بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال بتائے گا تو اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے، وہ لوگ انہیں جو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اے بندے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں نے سرگوشی کی تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو اللہ ان میں چھٹا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ خوب جانتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں نے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کے لیے لوٹتے ہیں، اور جس سے انہیں منع کیا گیا اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے اور اسی میں داخل ہوں گے، تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والوں، جب تم آپس میں کوئی مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ پوشیدہ مشورہ جو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور مسلمان تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں، جب تم سے کہا کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرما دے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ ایمان والوں، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنے عرض سے کچھ پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بے شک پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تم اپنے عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا، تو تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اس کے رسول کی فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ وہ ان میں سے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو ان کے حضور ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہاری سامنے کھا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پر خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو، بے شک گروہ شیطان کا خسارہ پانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں، اور اللہ لکھ چکا ہے کہ وہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے، ان کا بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی روح کی طرف سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر
یہ مدنی صورت ہے جناب، اس میں 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا کہ جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے آنکھ والوں، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجرنا لکھ دیا تھا تو ضرور دنیا میں ہی انہیں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کے مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے اور یا ان کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو سب اللہ کی اجازت سے تھا، اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے، اور اللہ اپنے رسول کو ان کی غنیمت دلائی جو تم نے اس میں نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اللہ اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالدار کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے۔ رسول جو کچھ تمہیں عطا دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اللہ سے بیچ کرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان فقیر مہاجروں کو جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں، وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے شہر کو ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، اور اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں ان سے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود انہیں حاجت ہو۔ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اور اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے کہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا کہ بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے گی اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تمہارے اعمال سے وہ خوب خبردار ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی جانیں بھلا دیں، وہی نافرمان ہیں۔ دوزخ والے ہیں اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاتے، پاش دیکھتے۔ ہم یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الغیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، اور بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اور اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شر سے پاک ہے، وہی اللہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، اور یہ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مطمئنہ یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، اور تمہیں اپنی طرف سے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، اللہ تمہاری
درمیان جدائی کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، تو ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے کہنا کہ پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع لائے، ہم تیری طرف پھرنا ہے۔ ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور ہم تمہارے لیے ان سے اچھی پیروی تھی، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو منہ پھیرے، تو بے شک اللہ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ بہت ہی قدرت والا اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تمہیں دین سے لڑے، تم سے لڑے، اور انہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر کو چھوڑ کے آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافر کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ کہ کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ ان کے کافر شوہروں کو وہ حق کے مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دے دو، اور کافر عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تمہیں نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہیں فیصلہ فرماتا ہے، اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کی سزا دو، تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی، جسے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے درمیان سے نہ گھڑیں گی، نہ کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کی دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب کی آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والوں، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سپے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسی پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اے ایمان والوں، کیا ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے لیے باغوں میں ہیں۔ یہی بات بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جس کے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے حبیب، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو، ایمان والوں، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرے مددگار ہیں، تو حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ جمعہ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کی کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ان سے بعد والے لوگ بھی دوسروں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں، اور ان میں موجود لوگوں سے بھی انہیں نہیں ملے۔ وہ وہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، تو ان لوگوں کی مثال گدھے کی جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوں۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم فرماؤ اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب پہچانتا ہے۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو بس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پہرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تو تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ سمجھتے نہیں۔ پھر جب تم انہیں دیکھتے تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے۔ حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سامنے کھڑی ہوئی لکڑیاں، وہ ہر بات بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ وہی دشمن ہے تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ تمہارے لیے تم معافی مانگ چاہیں، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھما لیتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، مگر منافق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے ان میں سے ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو۔ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہ آئیں جنہوں نے کفر کیا، اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے کہ آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، تو اللہ نے ان سے بے پرواہی فرمائی، اور اللہ بے پرواہ اور ہم کے لائق ہے۔ کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ جس دن وہ جمعہ کے دن
جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کے لیے ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کرے تو اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا اور انہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ ان لوگوں کو آگ میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیر لو تو جان لو ہمارے رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں، بے شک تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہاری دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو تو بخش دو، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو، جہاں تک تم سے ہو سکے سنو اور حکم مانو، اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جس سے اس کے نفس کی نے لالچی پن سے بچا لیا گیا، تو جسے اس کے لفظ کے لالچی پن سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا اور بہت حلم فرمانے والا ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، اور بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق یہ مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے نبی، امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت انہیں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کسی سری برائی کا ارتکاب کریں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے اللہ کے اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے، تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو۔ اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے کہ جس نے اس شخص کو یہ نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کا پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کے اور جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ اپنا حمل جن لیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کام میں آسانی فرما دے گا، اور بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑھا دے گا۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور اپنی گنجائش کے مطابق انہیں تکلیف نہ دو، نہ ان پر تنگی کرو۔ اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ بچہ جن دیں، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو تمہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو۔ اور اگر تم آپس میں مشورے میں دشواری سمجھو تو عنقریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ دے جسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اس قابل جتنا اسے دیا ہے۔ جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے اسے سخت عذاب دیا، اور ہم نے ان سے سخت حساب لیا، انہیں بڑا عذاب دیا، اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے اور اپنا رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کے اندھیرے سے نور کی طرف لے جائے۔ اور جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اللہ اسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، الحکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم یہ مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے نبی، تم بیویوں کی رضا چاہتے ہو، اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اللہ تمہارے مددگار ہے اور وہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کو دوسری کو خبر دے دی تو اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا،
تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتلا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر نبی نے اپنی اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے اور بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافروں، آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ اللہ کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز سے خوب قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیویاں اور لوط کی بیویوں کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، فرما دیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی ہے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقابلے کی حفاظت کی، پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔